नहीं हैं जी, सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब जी। हाँ जी, तंगी साहब तशरीफ़ रखें जनाब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब। चूँकि हुकूमती बेंचेस से मिनिस्टर साहिबान हमेशा यहाँ पे वो फिगर पेश कर रहे हैं कि उनसे हकीकत का दूर से वास्ता भी नहीं है। मैं अपनी तकरीर से पहले हमाद असर साहब के जो आटे की कीमत 860 रुपये बताई, मेहरामद खान अगर एजेंडा पे रहे तो बहुत अच्छी बात होगी, इसी बदमज़गी नहीं होगी। बदमज़गी मैं नहीं कह रहा हूं, फिर मिनिस्टर खड़े हो जाएंगे जवाब के लिए, फिर परवेज रशीद साहब कहेंगे गलत हो गया जी, तो फिर ना करें ऐसे सवाल। सर मैं सियासी वर्कर हूं, मैं गलत बातें न करूंगा, न करना मुझे ज़ेब आता है। लेकिन केपी के यहाँ मेरे कुलीग्स बैठे हैं, एक कमेटी यहाँ से बनाई कि केपी में इस वक्त आटे की 20 13 जो किलो बैग है उसकी कीमत 1350-1400 रुपए है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमाद असर साहब को बताएं कि 1350 रुपए का बिकता है जो कि गरीब आवाम सूखी रोटी एजेंडा पे आ जाए जी। चेयरमैन साहब मैं समझता हूं कि कभी 40 साल सियासी कैरियर जो 1980 से हमने शुरू करके अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ना हम कभी लोटे बने हैं, न भी किसी के गोद में बैठकर दूसरे लीडर को गाली दी है, ना हम गाली देंगे, इसलिए कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने और शहीद बीबी ने हमारी सियासी तालीम और तरबियत की, और हम समझते हैं कि तमाम लीडरशिप काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, और हम उनको गाली नहीं देते हैं। लेकिन पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं ऐसे लोग कि उसकी ना कोई बुनियादी सियासत की है, न किसी पार्टी में उनकी जगह बनती थी, न किसी पार्टी में रहे हैं। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब आज बड़े बड़े ओहदों पे फाइज है, जिनकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होता जा रहा है। जनाब चेयरमैन साहब, कुछ लोग कहते हैं कि 2 रोटी की जगह 1 रोटी क्यों नहीं खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टमाटर की जगह दही खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि डॉलर महंगे होने से मुल्क की तरक्की होती है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉलर महंगा होने का मुझे टीवी से पता चला है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे घर से पता चला है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। कुछ लोग कहते हैं कि 22 करोड़ गरीब आवाम को मैं कैसे रिलीफ दे दूं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मईशत का पता ही नहीं है कि मईशत क्या चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत मुझे नहीं लेना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं जनाब चेयरमैन साहब की शोहदा के वरसा मुझे ब्लैकमेल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तब्दीली के रास्ते में पुरानी सियासतदान रुकावट है। कुछ लोग कहते हैं कि नवंबर में लोग आटा खाना ज्यादा खाते हैं तो नवंबर में आटे का बहरान आता है। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई जब होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। कुछ लोग कहते हैं जनाब चेयरमैन साहब अगर महंगाई न करूं तो क्या करूं। और चेयरमैन साहब कुछ लोग ये भी कहते हैं जलसों में कि मैंने झूठ बोल बोल कर वज़ीर आज़म बन गया। जनाब चेयरमैन साहब, ये हकीकतें हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें रिकॉर्ड पे हैं। और ये रिकॉर्ड पे इसलिए कि ये बहुत जिम्मेदारों ने स्टेज पे तकरीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौम को नेशन से खिताब करते वक्त ये कही हैं। जनाब चेयरमैन साहब, किसी मुल्क का, किसी कौम का, किसी हुकूमत का, किसी पर्सनैलिटी की कारकर्दगी का अंदाजा आप उसके माजी के हुकूमत उसके किरदार से लगा सकते हैं कि प्लाना हुकूमत, प्लाना कौम, प्लाना पर्सनैलिटी बाकिरदार और गैरतमंद था। लेकिन अगर उसका माजी का किरदार अच्छा और ट्रस्टेबल ना हो तो जनाब चेयरमैन साहब फिर क्या कहें लोग। चेयरमैन साहब, मैं न गाली दूंगा, न मैं गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, न मैं गलत बयानी से काम लूंगा, इसलिए कि लोग हमें देखते हैं, लोग हमें सुनते हैं और वो हमारी तकारीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस ऐवान बाला के मेंबर है। जनाब चेयरमैन साहब, ग्रैंड सन ऑफ डिक्टेटर ने उस दिन जो काप लीग में थे, उसने काप लीग में रहते हुए नवाज शरीफ साहब को, इमरान साहब को गालियां दी हैं। जब नवाज शरीफ साहब के पास आ गए
تو اس نے عمران صاحب کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران کو لیڈر کہنا لیڈرشپ کی توہین ہے. اور آج جب وہ عمران صاحب کی ٹیم کا ایک حصہ ہے تو وہ نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو گالی دیتے ہیں. میں چیئرمین صاحب میں محسن صاحب اپنی بات کرتا ہوں, آپ سنیں. چیئرمین صاحب آج میں اس منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کے لیے بات کرتا ہوں, اس منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں اس ہاؤس میں کھڑے ہو جائیں اور یہ وعدہ کریں اور قوم کو بتائیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ لے کہ آئندہ آپ عمران کو نہیں چھوڑیں گے, اس پارٹی میں رہے, عمران کو تو گالی آپ نہیں دیں گے. کم از کم یہ بتائیں. اگر نہیں بتاتے ہیں تو آپ سنیں پی ٹی آئی والے دوستو, کل اتنی گالی آپ کو پڑیں گی, اس لیے کہ اس کے ماضی میں یہ کردار رہا ہے کہ جس کو گود میں بیٹھا ہے دوسرے کو گالی دیتے ہیں. میں پرسنل نہیں کرتا ہوں, اس نے میری لیڈر کو تقریر سے ہٹ کی بات کی ہے. میں بات بتاؤں گا چیئرمین صاحب کہ اگر ہر حکومت کا وہ حصہ ہوتا ہے تو ضرور میں بات کروں گا. نہیں, میرے تقریر کے بعد لیڈر آپ ہاؤس کھڑے ہو جائیں. یہاں پر کل منسٹر صاحب موجود تھے, ان کی موجودگی میں انہوں نے بات نہیں کی. آج مجھے یہ ذاتی حملے کر رہے ہیں. صاحب ذاتی حملے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں میری ان سے گزارش ہے غیر مناسب ہے. عوام کے ماحول کو ٹھیک رکھیں اور آپ ایجنڈا کے اوپر بات کریں, ذاتی حملے مت کریں کیونکہ پھر معاملہ جو ہے آگے نکل جائے. جی میں نے کب گالی دی ہے؟ میں نے چیئرمین صاحب کو ایسی بات کی ہے کہ غیر پارلیمانی ہو, غیر اخلاقی ہو, غیر سیاسی ہو. میں نے کب کہا ہے؟ میں نے تو اس نے جو کچھ کہا ہے وہ یاد دلانا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ اس فلور سے اپنے دوستوں کو وہ یاد دلانا چاہتا ہوں جو اس نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے وہ تو یاد دلانا چاہتا ہوں, اور یہ میرا حق ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر. جناب چیئرمین صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 سے 2013 تک نیچرل ڈیزاسٹر اور مین میڈ ڈیزاسٹر سے پورا ملک دو پہ لگا تھا. پورا ملک کا نظام درہم برہم ہوا تھا. آپ کے 40 جون سوات سے جھنڈا ہٹایا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آخری سپیچ میں کہا تھا کہ سوات پہ جھنڈا پاکستان کا لگے گا. اور جب پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کی حکومت لگی تو 40 لاکھ آئی ڈی پیز کو پاکستان اور ایشیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 مہینوں کے اندر ہم نے باعزت طریقے سے اپنے واپس لیا. میں اسی وقت کی بات کرتا ہوں کہ جب پورے ملک کو دہشت گردوں نے اپنے لپیٹ میں لیا تھا. لیکن جناب چیئرمین صاحب, اگر دہشت گردوں کی وجہ سے جب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تو میری لیڈر جو سیاست کا محور ہے اس ملک کا, جناب آصف علی زرداری صاحب نے نہ گیس مہنگا کیا, نہ بجلی مہنگی کی, نہ پیٹرول مہنگا کیا, نہ دال کی قیمت بڑھائی, نہ چینے کی قیمت بڑھائی, نہ گھی کی قیمت بڑھائی, بلکہ اس نے دہشت گردی کے وقت بھی اپنے پاکستان کے اکانومی کو سنبھالا. یہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی پولیٹیکل ویژن اور اس کی دراندیش فیصلے کی وجہ سے رہا. لیکن جناب چیئرمین صاحب, آج جو نہ اہل, نہ سمجھ, نہ لائق حکومت ہے, نہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے, نہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے, اور پھر آپ 12,000 ارب روپے 30 ستمبر 1990 تک آپ لیتے ہیں 2019 تک, پھر آپ جسٹیفیکیشن آپ کے پاس نہیں ہے. جناب چیئرمین صاحب, ہم نے 70 لاکھ ملازمین بے روزگاروں کو جاب دیا. ہم نے 70 لاکھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈز دیے جن کے امبریلا کے نیچے وسیلہ روزگار, وسیلہ تعلیم, وسیلہ حق دیا. جو آج میرے یہ نادان لوگ جس پہ ناچتے ہیں, جس پہ گاتے ہیں کہ یہ احساس پروگرام ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور جناب آصف علی زرداری صاحب کا کارنامہ تھا جو آج پاکستان کے غریب عوام کو وسیلہ روزگار, وسیلہ صحت, وسیلہ تعلیم اور وسیلہ حق کے پلیٹ فارم سے ان کو اپنا حق ملتا ہے. جناب چیئرمین صاحب, ہم نے سرکاری ملازمین کو 145% تنخواہیں بڑھائی. ہم نے ملک کے 80 اداروں میں مزدور کو 12% شیئر دی, ان کو مالک بنایا اور ان کو یہ احساس دلایا کہ آپ مزدور نہیں ہیں, آپ ان اداروں کے مالک ہیں. جناب چیئرمین صاحب, ہم نے 10 سالوں میں مشرف کی حکومت سے نکالنے والے لوگوں کو تنخواہوں سمیت, ترقی سمیت بحال کیا. ہم نے پاکستان کو گندم ایکسپورٹ ملک بنایا.
اور ساتھ ساتھ ہم نے بلوچستان کے عوام کے لیے حقوق بلوچستان کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کے عوام کو ان کا حق دلایا. یہ ان کا حق تھا. اور میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے ان سے معافی مانگی جی کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, اگر جس سے بھی غلطی ہوئی ہے میں معافی چاہتا ہوں, آپ اس ملک کا حصہ ہے, آپ کے اس ملک پر حق ہے اور میں آپ کو اپنا حق دلاؤں گا. جی جناب چیئرمین صاحب, میری لیڈر نے 93-73 کانسٹیٹیوشنز کو اصلی حالت میں بحال کیا اور پارلیمان کو طاقتور بنایا, اس لیے کہ پارلیمان وہ فورم ہے جس میں پاکستان کے غریب عوام کی قانون سازی ہوتی ہے, ان کے لیے فیصلے ہوتے ہیں. بے شک ان لوگوں نے اس پارلیمان کی بے توقیر کیا, اس پارلیمان کو نیست و نابود کیا, لیکن میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنی طاقت کو 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں جو طاقت تھی اس کو بحال کر کے 10 منٹ ہو گئے بیرامن صاحب, باقیوں کا بھی ٹائم پلیز وائنڈ اپ کریں. جناب چیئرمین صاحب, میری لیڈر نے ان نیچرل ڈیزاسٹر اور مین میڈ ڈیزاسٹر کے باوجود گیس, بجلی, پیٹرول, ڈالر, روزمرہ اشیاء کی قیمتیں نہیں بڑھائی. اور میری لیڈر نے جو کمٹمنٹ کی تھی, جو وعدہ کیا تھا مینیفیسٹو میں, جو منشور میں وعدہ کیا تھا, ان کو پورا کیا. لیجسلیشن پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کی, اور پاکستان کے غریب عوام کو آج جو حماد سر نے کہا کہ 1350 روپے کی قیمت نہیں ہے 850 ہے, میری حکومت میں 400 روپے کی قیمت کی, اور 2013 میں ہم نے 400 روپے چھوڑ کر کے اپنی حکومت پوری کی. جناب چیئرمین صاحب, تھینک یو بیرامن میری لیڈر نے بیرامن خان تھینک یو. 10 منٹ سے اوپر ہو گئے, باقیوں نے بھی بولنا ہے. میں آخری 2 منٹ مجھے دے رہے, میں فگر پہ بات کرتا ہوں. بیرامن بہت ٹائم ہوں گے, میں صرف 2 منٹ مجھے دے رہے. جی جناب چیئرمین صاحب, جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو 6691 ارب روپے قرضہ تھا پاکستان پہ. جب 2013 میں پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی تو 16,228 یعنی 9,537 ارب روپے قرضہ لیا. اس میں نیچرل ڈیزاسٹر اور مین میڈ ڈیزاسٹر پر قابو پایا اور پاکستان کی اکانومی کو مضبوط بنایا. یہ تھا قرضہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 سالوں میں. 2013 میں جب 2018 تک حکومت ختم ہوئی تو 16,228 روپے سے 29,000 ارب قرضہ ہوا, جو 12,772 ارب قرضہ لیا تھا نواز شریف نے. لیکن جس نے کول توڑنے کی بات کی تھی, جس نے خودکشی کی بات کی تھی, جس نے نالائکی کی بات کی تھی, جس نے کٹ پتلی حکومت کی بات کی تھی, جس نے چور حکومت کی بات کی تھی, جس نے چور وزیر اعظم کی بات کی تھی, آج 30 ستمبر 2019 تک اس نے 12,489 ارب روپے قرضہ لیا. اور یہ بتائیں کہ کہاں خرچ کی, کس کو ریلیف دیا, غریب میں کون سے سیکٹر میں ریلیف دیا, کون سے آج پوری دنیا کے پاکستان کے لوگ روڈ پہ ہیں, گو عمران گو کے نعرے لگتے ہیں, بددعائیں دیتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ کم از کم پاکستان کے غریب عوام کو جو ریلیف نہیں دے سکتا ہے وہ وزیر اعظم. تھینک یو جی, تھینک یو سینیٹر